نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرما لیں، پڑھے آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس مقدس کتاب کی آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا ٹاپک آج کا ہے اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون لوگ ہیں۔ اکثر لوگ اہل بیت کے لفظی معنی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور مفسرین اکرام کے قول کے مطابق کچھ حضرات اہل بیت کچھ کو بولتے ہیں اور کچھ کے نزدیک کوئی اور اہل بیت حضرات کہتے ہیں۔ اگر صاف لفظوں میں بولا جائے تو کچھ مفسرین اکرام کے نزدیک اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور کچھ سے مراد حضور علیہ السلام کی آل و اولاد، یعنی حضرت امام حسن، امام حسین و بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم۔ اس آیت مبارکہ میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کری، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر آلودگی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ کے مظہر پہ ہم جانیں گے کہ اہل بیت و اطہار آخر ہوتے کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو خوب پاک و صاف کر دے، ان کے رتبے کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے اور تمام لوگوں سے ممتاز اور افضل والا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہر اعتبار سے پاک و صاف بنا دیا۔ اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہیں اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 10 ہجری میں عیسائیوں کی ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو کہ مباہلہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہاں یہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل بیت و اطہار کے متعلق بات فرمائی ہے وہ کن لوگوں کے متعلق بولا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون کون مراد ہے۔ لفظ اہل کے لغوی معنی ہے والا، اس لیے کہا جاتا ہے اہل علم یعنی علم والا، اہل دولت دولت والا، اہل ملک ملک والا، اہل رائے وغیرہ، یعنی علم والا، دولت والا، ملک والا، رائے والا۔ لہذا اہل بیت کے معنی ہوا گھر والے، اور اہل بیت نبوی کے معنی ہوا نبی کے گھر والے۔ پھر گھر والا ہونے کی 3 صورتیں ہیں، ایک یا
کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو اور گھر ہی میں رہتے ہوں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں فرزندے یعنی طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم۔ دوسرے یہ کہ نبی کے گھر میں پیدا ہو مگر پھر بعد میں دوسرے گھر میں رہیں، جیسے حضور علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیاں حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا حضور کے گھر میں پیدا ہوئی مگر نکاح کے بعد اپنے سسرال میں رہی، ان دونوں کو اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ پیدا اور جگہ ہوں مگر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگے ہوں، جیسے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ان کی ولادت اپنے والدین کے گھر ہوئی، مگر حضور سے نکاح کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگی، انہیں اہل بیت سکونت کہتے ہیں۔ یہ تین قسم کے حضرات اہل بیت رسول ہیں۔ ہمارے اردو محاورے میں بھی بیوی بچوں کو اہل خانہ یا اہل و عیال یا گھر والے کہا جاتا ہے، لہذا اس تشریح میں مطابق حضور علیہ السلام کی تمام اولاد، صاحبزادے، صاحبزادیاں اور تمام ازواج مطہرات حضور کے اہل بیت ہیں، لیکن یہ کہ اہل بیت کا اس قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اس سے کیا متعلق ہے، اب اسی کے متعلق جیسے خاص کر اطلاق ہے کہ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، یہ ذات گرامی پر اتفاق ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کے مظہر میں میں آپ کو بات بتاتا ہوا چلوں کہ 10 ہجری میں جب ایک مرتبہ عیسائیوں کی ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی مدینہ منورہ، جس میں ان کی مذہبی پیشواؤں بھی تھے، پادری وغیرہ، جنہوں نے بڑی قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی تھیں۔ ان عیسائیوں کو پیارے آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم تو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو اور تم جھوٹے ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور تم خنزیر بھی کھاتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ دلیل غلط ہے، اگر یہی دلیل خدا کے بیٹے ہونے کی ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ ان کا بھی باپ نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ان کو سمجھایا اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور ان کے نبی اور کلمہ اور ان کے نبی ہیں۔ جب وہ واضح اور روشن دلائل کے باوجود نہ مانے اور اپنے باطلانہ عقیدے پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ان سے مباہلہ کرو۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے مناظرہ، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کے آپ اپنے دلائل پیش کریں، وہ سامنے والا پارٹی اپنے دلائل پیش کرے، فریقین، دونوں فریقین۔ اب مباہلے میں کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ ہو رہا تھا حضور سے لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ مباہلہ بولتے ہیں جان کی بازی لگا دینا، یعنی جیسے ہم نے بولا کہ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک آگ جلائی جائے اور آگ میں دونوں لوگ کود جائے، جو زندہ بچ جائے گا اسی کے اوپر وہی اس کا مذہب اور اس کی بات سچی ہے، اور جو مر گیا یعنی وہ اپنے دعووں میں جھوٹا۔ ایک مثال تو مباہلے میں فریقین دعا کرتے ہیں جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت اور عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو ان سے فرما دو اور ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ حضور علیہ السلام نے جب عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے ہمیں مشورہ کے لیے مہلت دیں۔
کل آپ کو جواب دیں گے۔ عیسائیوں نے اس پر غور و فکر کرا۔ اب ان میں سے جو تجربے کار پادری تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کے جو ہے بچوں کی اور ان کی صورت دیکھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں۔ حضرت مسیح کے متعلق اس نبی نے فیصلہ کن باتیں کہی ہے۔ تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ بعید نہیں یہ وہی نبی ہوں، بہتری یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ یہ طے کر کے وہ دوسرے دن صبح کے وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو پیارے آقا علیہ السلام کو مباہلہ کے لیے تیار پایا۔ سرکار میدان مباہلہ میں اس شان سے تشریف لا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ امام حسین آپ کی گود میں تھے، امام حسن آپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ چل رہے تھے، خاتون جنت حضرت فاطمہ اور حضرت علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام کے پیچھے آ رہے تھے اور سرکار ان سے فرما رہے تھے جب دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ مفسرین اکرام نے یہ روایت بھی نقل کی ہے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی تو ظاہری سی بات موجود ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جب عیسائیوں کے بڑے پادری نے حضور علیہ السلام، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کے مقدس اور نورانی چہرے دیکھے تو کہا، اے عیسائیوں میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنے جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو تم ہرگز ہلاک و برباد ہو جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، ایک نصرانی بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ آخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس اپنے جو ہے نجران میں چلے گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان مباہلہ میں ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ گئی، کیونکہ سرکار کی 3 بیٹیاں 3 صاحبزادیاں اس واقعہ سے پہلے انتقال کر چکی تھیں۔ اس واقعہ سے حضرت امام حسن، امام حسین کی عظمت اور شان ثابت ہوتی ہے۔ بچپن میں بھی اپنے نانا جان علیہ السلام کے ساتھ باطل کے مقابلے کے لیے میدان میں گئے اور آپ کے نورانی چہروں کی برکت سے باطل مرغوب ہو گیا۔ تو یہ یہاں سے ظاہر اور ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت نبوی میں اور کوئی باقی حضرات اور اپنے دلائل کے بیس پر اگر ازواج مطہرات پر اتفاق اور اجماع رکھتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بالکل حقیقت سے واضح ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جن کو پنجتن پاک کا جو ہے ایک طریقے سے نسب دیا گیا ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضور علیہ السلام ہے۔